آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیات مبارکہ میں خلاق کائنات نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی۔ پچھلے جو واقعات بیان ہوئے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے، وہ بھی آقا علیہ السلام کے لیے تسلی تھی، اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالی نے یہ وضاحت بھی فرما دی۔ آیت نمبر 120 میں آپ پڑھیں گے ابھی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ فرمایا حبیب پیارے اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، ان میں یہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور الا من رحم ربک، اور یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ اختلاف میں رہے، الا من رحم ربک، مگر یہ کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے، تیرا رب جس پر رحم فرما دے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، اس آیہ مبارکہ کو دیکھ کر کے کئی بے دین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ ہم نے ان کے مختلف جو ہے نا وہ گروہ بنا دیے، تو پھر اس میں گروہ بننے میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہتے نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نے ہی جب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اس پر ہماری پکڑ کیسے ہے؟ تو اس کا دفعیہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ ذرا توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنا اور مجھے سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے تکوین، ایک ہوتا ہے تشریح۔ ایک تکوین ہے، ایک تشریح ہے۔ تشریح عین آخر میں آتا ہے، شرع۔ تو تکوین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اس کو عقل، فہم، شعور عطا فرمایا، یہ ساری چیزیں عطا فرما دیں، اور اللہ تعالی نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ تو کون سی جو ہے نا وہ راہ اپنا، کون سا عقیدہ اپنا، اس بات پر اللہ تعالی نے مجبور نہیں فرمایا۔ کسی کو بھی اللہ تعالی نے مجبور نہیں کیا۔ مجبور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تو سارے ایک ہی عقیدے پر ہوتے، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے۔ اگر ہم چاہتے تو سارے ہی ایک عقیدے پر ہوتے، سارے ہی ایک ہی عمل پر ہوتے ہیں جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تکوینی طور پر انسانوں کو ان کی راہ پر چھوڑ دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے ان کو دکھا دیے، جنت والا بھی جہنم والا بھی۔ یہ جنت کو جاتا راستہ، یہ جہنم کو جاتا ہے۔ سارا کچھ بنا کے انسان کو اختیار دے دیا ہے جی، اب جو چاہے قبول کرے۔ یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی ارادہ کہ بندے کو پیدا کر کے اسے چھوڑ دیا جائے اور اس کو اختیار دے دیا جائے۔ اب تشریعی ارادہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ تشریعی ارادہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، تمام لوگ جو ہیں وہ عقیدہ توحید کو ہی اپنائیں، عقیدہ نبوت کو مانیں، عقیدہ معاد کو مانیں۔ یہ تشریعی ارادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس ارادے کے لیے خلاق کائنات نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدہ اسلامیہ جو عقیدہ جو ارادہ تشریعیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے اربوں کھربوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھ دی۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشریعی ارادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو جو ہے نا وہ راہ راست دکھا دیا جائے، راہ حق بھی، تاکہ بندہ جو ہے وہ حق کا راستہ اپنائے، اور اسی راہ حق کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، راہ حق دکھانے کے لیے، اراءۃ الطریق کے لیے، ایصال الی المطلوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ ذہن میرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی راہ حق دکھانے آتے ہیں، راہ حق دکھانے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی صحف بھیجے، کتابیں بھیجی ہیں جی، زبور بھیجی،
جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی جبریل امین کو، جناب اتنی ہزاروں بار بھیجا زمین پر، وہ جناب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، دین حق کی جو ہے نا وہ پہچان کروانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحی لوگوں کو سناتے رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تشریعی ارادہ ہے کہ لوگ سارے کے سارے دین حق کو مانیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں زمینوں میں ایسے ایسے دلائل قاہرہ رکھے ہیں جس کا کوئی جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا بندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی آسمان والی، اور صرف پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کھڑی کر دی اور ہمیں جناب زمین کے اوپر بسا دیا۔ ہاں جی، صرف پانی کے ذریعے سے، چھوٹے سے بیج کے ذریعے سے اس کو اگا دیا، اسی میں انسان کی غذا رکھ دی۔ ہاں جی، پھر ساری مٹی ایک جیسی ہے لیکن اس میں جو پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، اناج ہیں، باقی چیزیں ساری کی ساری، ان کے جو ہے نا وہ ذائقے مختلف ہیں، ان کے مزاج مختلف رکھ دیے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پیدا فرما دیا کہ کوئی انسان جو ہے وہ غذا کھاتے ہوئے اوپر نیچے کو معاملہ کر بیٹھے، بیمار ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں رکھ دیا۔ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو اس کی معرفت کے لیے ہیں بھائی، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو ہم کھانے میں مسالے ڈالتے ہیں، اس میں گرم مسالہ ڈالتے ہیں، الائچی ڈالتے ہیں، بڑی الائچی ڈالتے ہیں، باقی چیزیں ساری ڈالتے ہیں، ہم سالن میں ڈالتے نہیں ڈالتے؟ یہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ یہ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر ڈالتے تھے تاکہ انسان جو ہے وہ قوی رہے، بیماریاں جو ہیں وہ کھانے کے جو اثرات، برے اثرات جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ بھی اس سے دور رہیں، وہ بھی انسان کے اندر نہ جائیں اور انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ مثالیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں اسی لیے ہی تجویز کیے گئے تھے تاکہ جو ہے وہ بیماریاں اس کی دور ہوتی رہیں، روز مرہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتا رہے سالن کے ساتھ۔ الگ سے تو کھانے میں آپ کو پتہ سستی پڑتی ہے، تو سالن جو ہے نا اسی میں بننا شروع ہوا، تو وہ ہم بطور دوا کے کھاتے تھے، لیکن آج ہم بطور چسکا کے کھاتے ہیں۔ کسی بھی شے کا استعمال جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے نا، وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے، اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے تو آپ بوڑھوں کو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، مریض جو ہے وہ زیادہ دوائیاں کھاتا رہے، دوائیاں بے اثر نہیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے؟ دوائیاں اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہیں جیسے روٹی کھا رہا ہو۔ روٹی بھی کوئی نہ کوئی طاقت دے دیتی ہے لیکن دوائی کا اثر نہیں رہتا اس کے ہاں، ٹھیک ہے۔ یہی حال ہمارا ہوا ہے۔ تو پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے دلائل رکھے ہیں اپنی ذات تک پہنچنے کے، یہ ان دلائل کو آپ ہیں جی، یہ دلائل چاہے تکوینی ہیں لیکن یہ دلائل جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ تشریعیہ کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا کسی کو، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، دین میں مجبور کرنا نہیں ہے، دین میں کسی کو مکرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کسی کو دین اپنانے کے معاملے میں، دین کو ماننے کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہاں پر بھی، یہاں پر بھی بات جو ہے قرآن آ گیا پھر بھی میں کہ مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ تکوینیہ کو ظاہر کر رہا ہے کہ خلاق کائنات کا ارادہ کیا ہے، انسان کو عقل دے دی، فہم شعور دے دیا، اب یہ سوچے غور کرے۔ پھر اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج دیے، انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہو گئی، پھر ان کے بعد تابعین کھڑے ہو گئے، ائمہ کرام کھڑے ہو گئے، آج بھی علماء کرام جو ہیں وہ دین حق کا بیان کر رہے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا سارا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ تکوینیہ کے ساتھ ساتھ ارادہ تشریعیہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیں بندہ جو کہے جی میں تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا میرے لیے میں نے چوری کرنی ہے، پھر اب میں چوری کر رہا ہوں تو اس میں میرا کیا گناہ ہے؟ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے وہ لکھا ہے جو تو نے کرنا تھا، پہلے تو اپنی تھوڑی سی معلومات درست کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم ازلی کے ساتھ موصوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے ساتھ یہ لکھ دیا کہ جو کچھ اس نے کرنا تھا، جو کچھ تو نے کرنا تھا اللہ نے وہ لکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے لکھ دیا تو وہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ جو تو نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم کے ذریعے وہ لکھا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ طاقت رکھی ہے جی چوری کرنے کی، اس طرح کے غلط کام کرنے کی، تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اندر طاقت جو رکھی ہے اسی طاقت کو حرام میں استعمال کرنے کے بجائے حلال میں استعمال کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے راہ بھی تو دکھایا نا،
آج بھی مساجد کے ممبر سے جناب علماء جو ہیں وہ چیخ چیخ کر تمہیں کہتے ہیں، تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو صرف ایک ہی بات کو دماغ میں بٹھا کر کے تو جناب غلط کاموں میں لگا رہے اور کہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ میری تخلیق ہی ایسے کی ہے، تو پھر یہ کیا طریقہ ہے وہ بھائی ہیں؟ یہ تو اعتراض جو ہے تیرا، اشکال جو ہے، جس بات کو اتنا بڑا بنا کے دماغ میں رکھ کے بندہ جو ہے وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو چکا ہے اور پھر چھوڑنے کا نام تک نہیں لے رہا، یہ تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ پھر یہ ہیلے ہوتے ہیں، یہ جہاں تو چل سکتی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان لگایا وہاں تو نہیں چل سکتی، پھر وہاں کیا کرے گا تم؟ یہاں ہمیں تو کہہ سکتا ہے کیونکہ ہم دین کے خادم ہیں، ہمیں تو کہہ سکتے جی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جواب دے گا تم، اللہ تعالیٰ کو بھی بتائے گا آج جناب میں زنا کر رہا ہوں، چوری کر رہا ہوں، ڈکیتی کر رہا ہوں، بدماشی کر رہا ہوں، جتنے بھی کام میں غلط کام کر رہا ہوں تو یہ سارا اللہ نے لکھ دیا تھا میرے لیے، تو اس لیے میں کر رہا ہوں۔ ہمیں تو کہہ سکتا ہے، ہم بیچارے مسکین کر ہی کیا سکتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ تجھے سمجھا سکتے ہیں اور تو نے وہ سمجھنا نہیں ہے ہمارا کہا ہوا۔ تو قیامت والے دن کیا کرے گا یہ بتا ہمیں تم، وہاں تو کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس، ہے یہ نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ اس بات کو سامنے رکھ کے ذرا دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں ان میں کئی نیک ہیں کئی بد ہیں، کئی نیک کام کرنے والے ہیں کوئی گناہ کے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو صفات عالیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان صفات کا بھی ظہور ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے، نیک لوگ تو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت جو ہے وہ کار فرما ہوگی، اس صفت کا ظہور ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، نیکوں کو نیک جنت چلے جائیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بخشش فرمائے گا، ان کی گناہ گار ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی بخشش فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا اظہار ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اپنی اس صفت کا اظہار فرمائے گا قیامت والے دن۔ آج بھی ستار العیوب ہے، ستار الذنوب ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپائے ہوا ہے، بہت بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور آج بھی ہو رہا ہے جی۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ڈھیل دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرما رہا ہے، رزاق ہے، رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری شانوں کا ظہور آج بھی ہو رہا ہے، اور بہت ساری شانیں ایسی ہیں کہ جن کا اظہار قیامت والے دن ہی ہوگا، وہ قیامت والے دن ہی دیکھنے کو ملیں گی، خلاق کائنات کی عظمتیں اور شانیں اور اس کی صفات کا ظہور اسی دن ہونے والا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے نا وہ ان کی گروہ بنا دیے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو گروہ بنایا ہے نا وہ ارادہ تکوینیہ کے تحت بنائے ہیں، لیکن ارادہ تشریعیہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ تو تم پر لازم ہے، شریعت تم پر لازم ہے اس کو ماننا۔ جب شریعت کو مانو گے تو پھر تمہارے ہاں فرقے نہیں بنیں گے، جماعتیں نہیں بنیں گی، گروہ در گروہ تم نہیں بنو گے، تمہارے اندر تقطیع نہیں ہوگی، جی تم ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گے، پھر ایک حق کو ماننے والے بن جاؤ تو سارے ہر طرف جو ہے نا وہ صفائی ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رہے، اگر تمام لوگوں کا مزاج ایک ہی ہوتا، آپ اس بات کو یعنی کہ یہ جو لڑائیاں ہیں آپس کی ان کو ایک دم پیچھے رکھ کے صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر تمام لوگوں کا مزاج ایک ہی ہوتا تو تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ذہن کے ہوتے۔ اگر ذہنوں کا، ظاہری بات ہے ذہنوں کا جو اختلاف ہے یہی بندے کو اگلے اختلاف کی طرف لے جاتا ہے نا، ذوق کا اختلاف جو ہے یہ اگلے اختلاف کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ ذہن کا اختلاف نہ ہوتا، سارے ایک ہی ذہن کے ہوتے تو بتائیں سارے لوگ یہی کہتے کہ کام درخانوں والا ٹھیک ہے، کام ترخانوں والا ٹھیک ہے اور کوئی کام صحیح نہیں ہے، سارے ایک ہی ذہن کے ہوتے تو بتائیں باقی ضرورتیں کہاں پوری ہوتی ہیں ہماری؟ باقی سارا چھوڑیں، صرف آپ روٹی کو دیکھ لیں، جو روٹی ہم کھاتے ہیں نا، محدث ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے شمار کیے ہیں، ایک لقمہ جو تیار ہوتا ہے نا بندے کے پاس آتا ہے، اس میں 300 سے زیادہ لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ ایک لقمے پر جو تیار ہوتا ہے آپ کے منہ میں آ رہا ہے، اس میں 300 سے زائد بندوں کی محنت ہوتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشینری نہیں تھی، جب ہل چلانے کے لیے صرف بیل کام آتے تھے، آج ہل چلانے کے لیے ٹریکٹر کام آتی ہے۔ ہل چلانے والے لوگ، ہل بنانے والے لوگ جو ہوتے تھے ان کی جو ہوتی تھی دکان ہوتی تھی، ایک دکان پہ ایک ہی بندہ بیٹھا کام کر رہا ہوتا تھا یا اس کا شاگرد ہوتا تھا درخان کے پاس، وہ ہل بنا دیتا تھا،
تو اس وقت جو ہے ہل چلانے یہ اور چکی جو ہے نا، گھر میں ایک خاتون ہی چکی پہ آٹا پیس لیتی تھی یہاں پہ، ہاں جی، پھر چکی بنانے میں کتنے بندے لگتے ہوں گے، ہل بنانے میں کتنے بندے لگتے ہوں گے، ٹریکٹر بنانے میں کتنے بندے لگتے ہوں گے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری خدمت کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک لقمہ تیار ہونے میں 300 سے زیادہ بندے لگتے تھے، آج کتنے بندے لگتے ہوں گے بتائیں؟ اگر سارے ایک ہی مزاج کے ہوتے تو سارے کہتے نہیں بھائی میں تو کھیتی باڑی کروں گا، تو بتائیں ہل کون بناتا، پھر چکی کون چلاتا، باقی کام کون کرتا؟ ترخان تو بن جاتے، سارے ترخان ہوتے، سارے ہل بنا کے رکھتے جاتے، لیتا کون ان سے، یہ بتائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو لوگوں کے مزاجوں میں، ان کے ذوقوں میں اختلاف رکھا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ بندے پر لازم ہے کہ اس ذوق کو کس راستے میں استعمال کرتا ہے، کس طرف لے کے جاتا ہے، یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے۔ ویسے اب کئی لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کافر جو ہیں، ایک طرح سے کافر کا ہونا جو ہے نا، کافر کا وجود جو ہے ہمارے لیے انعام تو ہے نا، ویسے عذاب تو ہے ہی ہے، من وجہ انعام بھی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے ہیں؟ ہمارے لوگ جو غازی بنتے ہیں وہ کس کی وجہ سے بنتے ہیں؟ مسلمان کو مارے غازی بن سکتا ہے؟ مسلمان کو مار دے تو دوسرا مسلمان تو چلو ٹھیک ہے ظلماً مارا جائے، شہید ہو جائے، ہاں جی، یہ تو پکڑا جائے گا نا، یہ تو نہیں بچے گا۔ یعنی مسلمان شہادت پائے کافر کے ہاتھوں مرے تو وہ شہید، کافر کو مار دے تو غازی۔ یہ دو درجے اور اتنے بڑے درجے جو مسلمان کو مل رہے ہیں کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ کافر کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ اب بتائیں کم از کم مسلمان کو تو اس بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تکوینیہ جو ہے اسی کا اظہار ہے یار، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرما دیا، اختیار دے دیا، چھوڑ دیا، پھر ایسے نہیں چھوڑا کہ جو مرضی کرتے رہو، نہ، پھر تمہیں سیدھے راہ پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، پھر آسمانی کتب سماویہ بھیجی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھیجا آخر میں، پھر امام الانبیاء علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو حضور پر کتاب نازل فرمائی اس کتاب کو آخری کتاب بنا کر بھیجا۔ نہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرے آقا علیہ السلام کی کتاب کے بعد کوئی کتاب آئے گی، بتائیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ ارادہ تکوینیہ اور تشریعیہ میں فرق کرنے سے ان کے جتنے بھی اس طرح کے اعتراضات اس طرح کی آیات پر وارد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک لمحے میں نہیں، ایک جھٹکے میں دھل جاتے ہیں۔ بس گرفت کرنے والا بندہ ہو، پکڑے صحیح ان کو۔ اب دیکھیں جی ذرا آیت مبارکہ کی طرف توجہ فرمائیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اختلاف کرتے رہتے ہیں نا آپس میں، اختلاف انہی کا رکتا ہے من رحم ربوں کا، جس پر تیرے رب رحم فرما دے۔ ہاں تیرے رب رحم فرما دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر اختلاف رحمت نہیں ہے، ہر اختلاف رحمت نہیں ہے۔ جب دین حق پہ حملہ ہو جائے اس وقت جو ہے وہ مولوی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے لڑ رہے ہوں تو وہ ان کا اختلاف رحمت نہیں بنتا، وہ زحمت بنتا ہے، وہ تکلیف والا معاملہ بنتا ہے۔ ہاں جی، امت کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنے جناب سیاپے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے لوگ مرتاد ہو رہے ہوں تو وہ یہ فیصلے کر رہا ہوں اقبال مسلمان تھا یا نہیں، بتائیں؟ ہاں جی، فلانا مسلمان تھا یا نہیں؟ تیرے سامنے جو مرتاد ہو رہے ہیں ان کے اسلام کا کیا کیا تو نے؟ تیرے سے حساب ان کا لیا جائے گا، تیرے سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ان کے فیصلے کر رہا ہے جو آج تیرے پیدا ہونے سے بھی 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ کئی سو سال پہلے چلے گئے ہیں دنیا سے، ان کے بارے میں تو تیرے پاس بڑے دلائل ہیں، اچھل کے کود کے آتا ہے۔ اور جو سامنے تیرے مرتاد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے کون سی دوائی ہے تیرے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من رحم ربک، جو اختلاف سے پیچھے ہٹ کے صرف کام کرنے والے ہوں دین حق کا، اور صرف اپنی اللہ کرنے والے ہوں، عوام ہو تو اپنے کام سے کام رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت کا مظہر ہے، یعنی ان پر تیرے رب کی رحمت ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت دیکھنی ہو تو ان لوگوں کو دیکھ لیں جو ایسے پرفتن دور کے اندر بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، روٹی حلال کھا رہے ہیں، روٹی حرام حلال جو ہے وہ کما رہے ہیں، روٹی حلال کھا رہے ہیں، اور حرام سے بچ رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ یہی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحم ربک، جس پر تیرے رب رحم فرما دے، بس
وَلِذَٰلِكَ خَلَقَكُمْ، اس لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ، ہاں ارادہ تکوینیہ دیکھیں، میں تیرے رب کا کلمہ میں تو پورا ہونا ہے نا، وہ کیا ہے؟ تیرے رب نے جو یہ فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو انسانوں سے بھی اور جنوں سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار نہ دیتا تو پھر کب انہوں نے دوسرے راستے پر جانا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کو مجبور محض ہی پیدا فرما دیتا۔ پتھر جو مجبور محض ہے، یہ وہاں سے حرکت نہیں کر سکتا، حرکت کر سکتا ہے پتھر؟ بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مجبور محض پیدا فرما دیتا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہی راہ پر رکھتا، وہ جناب وہاں سے ہل جول بھی نہ سکتے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ تیرے رب کی یہ بات بھی تو پوری ہونی ہے نا پھر، کہ ہم ضرور بھریں گے جہنم کو جنوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مزید تسلی دی حبیب کریم علیہ السلام کو، اور تسلی کے الفاظ بھی رب تعالیٰ نے نقل کر دیے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ حبیب پیارے، یہ جو ہم انبیاء اور رسول کے قصے سناتے ہیں نا آپ کو، خالق اور مالک ہو کے اپنے حبیب کو قصے سنا رہے ہیں، کیوں سنا رہا ہے؟ یہ دیکھیں، ما نثبت بہ فؤادک، حبیب پیارے یہ ہم اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تیرے دل کو ہم مضبوط کر دیں، تیرے دل کو مضبوط کر دیں۔ وقل، حبیب آپ فرما دیں، للذین، ان کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، انہیں آپ فرما دیں، اعملوا علی مکانتکم، چلو بھائی اپنے کام کرو، انا عاملون، ہم اپنا کام کرتے ہیں، تم اپنا کرو ہم اپنا کرتے ہیں۔ تمہیں ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی، دین حق کا جو واضح ہے، دین حق کا جو بیان ہے وہ سمجھ نہیں آتا، توحید نبوت اور معاد تمہیں سمجھ نہیں آتے، تو فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ رہ کے کام کرو، انا عاملون، ہم اپنی جگہ رہ کے کام کرتے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، رب تبارک و تعالی نے میزان پر بیٹھنا ہے، پھر تمہیں بھی پتہ چل جائے گا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا تم صحیح تھے یا ہم صحیح تھے۔ بتائیں کتنی بڑی بات کی ہے یہ امام الانبیاء نے کی ہے، یہ آج کل کے دائیوں کے لیے بھی ہے۔ آپ نے سمجھا لیا، سمجھانے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کو اچھی طرح جگا کے، سجھاگ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، سجھاگ کرنے کے بعد آپ اسے کہہ کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ کہنے کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ کا جرم نہیں ہے، مجرم وہی ہے، پھر آپ اپنا فرض ادا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ رب تبارک وہ بڑا ہو گیا تو بڑا ہو گیا ہے، پھر ہاں پٹائی شٹائی ہو سکتی ہے تو وہ پھر لگائیں گے، اس کو لگائیں گے اس راہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، مایا کہ آسمانوں زمینوں کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اسی کی طرف سارے امور لوٹتے ہیں، فَاعْبُدْ کلو یہ تاکید آ رہی ہے یرجع الامر کی، میں اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، فَاعْبُدْهُ، حبیب پیارے اسی رب کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی ذات پر بھروسہ کر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو بس اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، باقی رہے یہ ان کے عمل، ان کے کام، تیرا رب جو ہے ان کے کاموں سے غافل کوئی نہیں، تیرے رب ان کے کاموں سے غافل ہے۔ مبارک ہو جی، سورہ ہود شریف ختم ہو گئی، کل انشاءاللہ سورہ یوسف شریف شروع کریں گے۔